بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ بات کر رہا تھا کہ رات کو سوتے وقت بعض دفعہ مجھ پہ بہت جیسے دباؤ سا محسوس کرتا ہوں۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہی رات اٹھ کے بیٹھ گیا کہ شاید پتہ نہیں کچھ چیزیں ہیں میرے کمرے میں یا کیا وجہ۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو یا تو ڈر جاتے ہیں یا کوئی برے خواب کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ جانا، اور کافی انسان ڈر جاتا ہے۔ تو اس لیے سوچا میں نے کہ اس پہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، تو یہ آپ سے شیئر کروں گا۔ صحیح حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن کچھ کھجوریں تھیں جو بیت المال کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پہرے دار بٹھا دیا کہ رات تم نے اس کی حفاظت کرنی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہرا دے رہے تھے کہ دیکھا ایک شخص آیا اور آ کر اس نے وہ کچھ کھجوریں اس میں سے لینا شروع کر دی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، اور آپ نے جب پکڑا تو وہ اس رونا شروع کر دیا اس نے کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں، تو اس لیے مجھے جانے دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پکڑ لیا تھا مگر اس نے کہا کہ وہ بہت ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اسے بہت ضرورت تھی مال کی، تو اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، اور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے اور پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی وہ اگلے دن اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دوبارہ آیا اور آ کر اس نے کھجوریں لینا شروع کر دی۔ انہوں نے پکڑا اور پوچھا، پھر ویسے ہی اس نے عرض کی میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھوڑ دی۔ صحابہ نرم دل کے جو تھے وہ لوگ تھے، تو جب انہوں نے چھوڑا تو حضور علیہ السلام نے صبح پھر پوچھا کہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے پھر اس پہ ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اب رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب دوبارہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ویسے ہوا، جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے آج میں تمہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، تو پھر مجھ سے تم وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو بندہ رات کو بستر پر جائے اور جا کر آیت الکرسی پڑھ لے تو ساری رات اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پوچھا کہ اس کا کیا بنا؟ تو پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن اس بات کے بدلے میں نے اسے چھوڑ دیا جو اس نے مجھے بتائی کہ جو بندہ بستر پر رات کو جائے اور آیت الکرسی پڑھ لے تو ساری رات شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ بندہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا، اور فرمایا کہ وہ شیطان تھا، کہ شیطان نے خود ہی ہمیں بتا دیا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لے رات کو تو شیطان ساری رات اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جو کرتے تھے بستر پر جا کے،
تو یہ عمل بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں، عموماً بہت سے دوسرے وظائف پڑھتے ہیں لیکن یہ عمل بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی خیال کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بستر پر جاتے تو جو آخری 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس، تو یہ تینوں ایک ایک مرتبہ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے، پھر یہ تینوں پڑھتے، پھر اپنے ہاتھ پہ دم کرتے، پھر پورے جسم پہ پھیر لیتے، اسی طرح تیسری دفعہ بھی یہی عمل کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ بھی کہ انسان کا وضو بھی ہو، تو یہ اور زیادہ اس کی اور بھی فضیلت بتائی گئی ہے حدیث میں، تو وضو ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔